آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. ذکر مولائے کائنات کا ہے. حقیقت ہے کہ کائنات عالم میں واحد ذکر ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ جس کے لیے روایات مشہور ہیں. آپ نے بہت ساری مجالس بھی تقاریر بھی سماعت فرمائی. ایک فقرہ مجھے یاد آ گیا بھائی کی تقریر سے. خود مولا فرماتے ہیں سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بات مولائے متقیان کی ہے. تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ سفر کرنا پڑے گا, اس لیے کہ کائنات عالم میں واحد یہ ذات ہے جس کے لیے ارشاد رسالت معاب بھی ہے, اور اس کے لیے شعراء کرام نے بہت کچھ نظم کیا ہے. بلکہ ایک مصرع مجھے سر دست جناب سرور نواب صاحب کا یاد آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے, جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے, رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام. بھائی کوشش کریے گا کہ مصرے تک آپ پہنچ جائیں, اور یہاں پر جو عبادت ہوگی وہ ہاتھ باندھ کر کے نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کسی بھی عبادت میں ہاتھ باندھنا جائز نہیں. آپ متوجہ رہیں بھائی, اگر آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں تو پڑھنے والے کو کافی حوصلہ ملے گا. ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان اندر آ جاؤ بیٹا, اندر آ جاؤ, کافی جگہ ہے. تھوڑا حضرات آپ حضرات بھی اندر تشریف لے آئیں تاکہ گفتگو کا بھی لطف آئے. جب تفاقم برابر کا ہوتا ہے تو اور لطف آتا ہے. بھائی آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں, یہ فاصلہ جو ہے اسے ختم کر دیں. آپ سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سا قریب آ جائیں انشاءاللہ, کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے. نہیں بات کہیں اور چلی جائے گی, جو بات میرے ذہن میں آئی ہے سردت وہ آپ کی خدمت میں پہلے نظر کر دوں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے, رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام. یہ دو مصرے نہیں ہیں, فضائل کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے. علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. پھر سے مصرے پڑھتا ہوں, جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے. ہمارے بچے بھی سنیں, جوان بھی سنیں. جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے, رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام. کائنات عالم میں یہ شرف صرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنے رہبر کے جتنے القاب, جتنے آداب, جتنے اسما چاہے لے سکتے ہیں. ہماری زبان تھک سکتی ہے لیکن القاب کم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ حدیث رسالت بنا ہے جو آپ کے پیش نظر ہے. چاہے آپ اسد اللہ کہیں, چاہے باب مدینۃ العلم کہیں, چاہے تاجدار امامت کہیں, چاہے ثابت قدم کہیں, جب اللہ کہیں, حیدر کرار کہیں, خیبر کا فاتح کہیں, داماد پیمبر کہیں, ذوالفقار کا وارث کہیں, رہبر انسانیت کہیں, زینت کعبہ کہیں, مولود کعبہ کہیں, ساقی کوثر کہیں, شجاعت کا دھنی کہیں, صابر ابن صابر, زرقام الہی, طاہر و مطہر, ظاہر و باطن کا جاننے والا, عرفان نبوت و وحدت رکھنے والا, غضنفر پروردگار, لافتہ کا مصداق, صاحب لولا, وسیع رسول, ناصر رسول, شوہر بطول, باب مدینۃ العلم علی, عارف مواضع حرب السلم علی, عمود الاسلام علی, مرکز دائرہ مناقب اعظام علی, منار الہدی علی, مصباح الدجا علی, خلیف التقا علی, حلال مشکلات علی, صاحب معجزات علی, مولا کائنات علی, فاتح خندق و خیبر علی, مالک تسنیم و کوثر علی, نیر تابہ علی, برج انما علی, آئینہ دار جمال احمد مختار علی, صاحب ذوالفقار علی, استاد جبرائیل علی, متاع رضائے رب جلیل علی, نکہت بہار گلشن خلیل علی, کل ایمان علی, کلمت الرحمن علی, مفسر قرآن علی, سلطان انس والجان علی, مرد میدان علی, مذہب. سمیٹ لی گفتگو, رات بہت مختصر ہے ذکر علی کے آگے, بس ذوق ولا آپ کا بیدار ہے, متوجہ رہیے گا. ریحان اعظمی نے شاید یہ مصرے اسی لیے کہے تھے, وہ فرماتے ہیں جی ایسا تھوڑا سا متوجہ ہو جایا. ریحان علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے, علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے, یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے, یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. اسی سبب سے بنائے نہ اس نے اور علی شغاف کعبے میں اب بار بار. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. جو بات رہ گئی ہے انشاءاللہ اسے پورا کر دیتا ہوں. اسی لیے میں نے یہ بات سردست یاد آئی. بھائی کی تقریر سے ایک قول ہے مولا کا جو ذہن میں آیا. امام جعفر صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے یہ بشاش چہرے, یہ لہلاتے ہوئے چہرے, یہ دیکھ کر یہ چاہا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچے. انشاءاللہ بہت جلدی اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. جناب مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امیر المومنین کا جب ذکر ہوتا ہے تو سننے والوں میں آپ, جب تک میں آپ کے روبرو ہوں آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور آپ غلط ملت کر
لیکن جب شعرا آپ کے درمیان ہوں تو ان کو براہ راست ایسے دو چار نہ ہونا پڑے تو زیادہ میری گزارش ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا محفل کے حق میں بھی اور ہمارے اور آپ کے حق میں بھی. مولا فرماتے ہیں جب جناب امیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو سننے والوں میں مومن کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, منافق کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے. مجھے یہ امید تو نہیں تھی لیکن یہ حوصلہ ضرور آپ نے دیا کہ بات کہیں تک پہنچی, لیکن کوشش خادم کی یہ ہے کہ سب تک پہنچے. پھر سے سنیے, اور مولا نے جو مثال دی ہے رہتی دنیا تک ایسی مثال مل نہیں سکتی. توجہ فرمائیے گا, مولا فرماتے ہیں امیر المومنین کا جب ذکر ہوتا ہے تو سننے والوں میں مومن کی معرفت میں اضافہ, منافق کی منافقت میں اضافہ. پھر آپ مثال دیتے ہیں وہ اس طرح سے کہ جیسے بارش ہر جگہ یکساں ہوتی ہے. بارش کا موسم ہے, آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ بارش جس طرح سے ہر جگہ یکساں ہوتی ہے مگر بارش کے بعد باغوں کی خوشبو میں اضافہ, کچرے خانے کی بدبو میں اضافہ. اس کے بعد ایک فقرہ ہے جناب امیر کا جو تشریح طلب ہے, میں معذرت چاہتا ہوں تشریح نہ کروں گا, بس گفتگو سمیٹ لی. مولا کا فقرہ یہ ہے کہ جیسے باغوں کی خوشبو میں اضافہ, کچرے خانے کی بدبو میں اضافہ. پھر فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ جس کا جیسا ظرف ویسے اس کی تخلیق. بس ہو گئی گفتگو. اب برادر عزیز جناب یاسوف عباس صاحب کا شکریہ پھر سے ادا کرتے ہوئے, ان کی تقریر جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بات یاد آئی. جناب پروفیسر عین الحسن صاحب کے کچھ مصرے مجھے یاد آ گئے, بس وہاں سے مربوط کر کے شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. غدیر خون کا منظر آپ اپنے پیش نظر رکھیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. یقین دلانا نوجوانوں کے بات پہنچ گئی. اس سے زیادہ میں گفتگو نہ کروں گا, یہی وقت لیا, اس کے بعد تمامی شعراء کرام ہیں اور آپ ہیں. توجہ فرمائیے گا, ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. توجہ, ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان. ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. مل کے میں پھر سے بول رہا ہوں بھائی مصرے تھوڑا محسوس کر لیجیے گا. ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں, دھوپ اتر کر آ گئی دیوار سے دالان میں. اللہ تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں, دھوپ اتر کر آ گئی دیوار سے دالان میں. اس شعر کے لیے میں نے یہ اشعار سنائے ہیں, اگر سب تک نہ بھی پہنچے تو میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں, لیکن شعر یہی ہے جو میں سنانے. ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں, دھوپ اتر کر آ گئی دیوار سے دالان میں. وہ تو کہیے کل معانی کل ایما دے گیا. وہ تو کہیے کل معانی, وہ تو کہیے کل معانی کل ایما دے گیا, ورنہ کیا تھا 5 حرفوں کے بنے ایمان میں. یا علی علی بھائی متوجہ رہیے گا, بس ہو گئی میری گفتگو اور شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں, دھوپ اتر کر آ گئی دیوار سے دالان. وہ تو کہیے کل معانی کل ایما دے گیا, ورنہ کیا تھا 5 حرفوں کے بنے ایمان میں. اے مسلمانوں علی کو مان لو حقا وزیر, ورنہ یوں ہی مارے جاؤ گے وزیرستان میں. نہیں, یہ تو آپ کی اپنی مرضی تھی جو بول لیے آپ. اب میں دیکھتا ہوں کہ خاموش کون بیٹھتا ہے. ہو گئی گفتگو. تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں, دھوپ اتر کر آ گئی دیوار سے دالان میں. وہ تو کہیے کل معانی کل ایما دے گیا, ورنہ کیا تھا 5 حرفوں کے بنے ایمان میں. اے مسلمانوں علی کو مان لو حقا وزیر, ورنہ یوں ہی مارے جاؤ گے وزیرستان میں. تو اے حسن ان شاعروں پر بھی خدا لعنت کرے, ایک مصرع جو نہ لکھ پائے علی کی شان.
شان میں. آئیے حضرات میں آپ کے تمامی مہمان شعراء کرام کو کے بعد دیگر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس سے قبل گزارش ہے ایک میزبان اور اس کے بعد تمام ان کے مہمان جناب اون صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں, بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جناب اون صاحب آزم ایک بلند ترین نعرہ سلوات ارشاد.